اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن جمال رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ ناظرین، روز کی بنا پر جس طرح آپ کا اور میرا ملاقات کا سلسلہ رہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم دینی حوالے سے بھی کافی ساری معلومات حاصل کرتے ہیں اور ہماری اچھی خوبصورت مذہبی شخصیوں سے ہماری ملاقات بھی ہوتی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت نعت پڑھنے والے ثنا خانوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے، ان سے ہم خوبصورت نعت بھی سیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو مذہبی اسکالر ہوتے ہیں ان سے ہم دین کے حوالے سے بہت ساری معلومات حاصل کرتے ہیں۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرمائے، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، عزت مآب پیر طریقت رہبر شریعت پیر مجتبیٰ فاروق گل بادشاہ سرکار آپ تشریف فرمائیں، خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ جناب عزت مآب صاحبزادہ عمر فاروق گل بادشاہ سرکار تشریف فرمائیں، خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت نعت پڑھنے والے ننھے منع ثنا خان جناب محمد خبیب صاحب تشریف فرمائیں، خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اپنے مہمانوں کا ایک دفعہ تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں گفتگو مصروفیات سے وقت دیا۔ اللہ کریم آپ کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ قبلہ پیر صاحب، جس طرح رمضان مبارک کا برکت اور رحمت والا مہینہ ابتدا اس کی ہوتے ہی جہاں کہیں بھی ایمان والے رہ رہے ہیں، جہاں کہیں بھی ملک کے کسی بھی کونے میں بلکہ دنیا بھی کسی کونے میں بھی جہاں یہ لوگ رہتے ہیں تو ان کے ایمان کے اندر ایک حرارت سی پیدا ہوتی ہے، ایک خاص وہ برکتیں اور رنائیاں اور اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ انہیں میسر آتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ طرح طرح یہ کہ لوگ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، کہیں وہ سحری کی صورت میں، کہیں وہ افطار کی صورت میں، کہیں لوگوں کی خدمت کی صورت میں اور کہیں لوگوں کے گھر راشن پہنچاتے ہیں، کہیں مطلب طرح طرح کی وہ مشقتیں کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ قربت خداوندی کے مستحق بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک میں ایک خاص چیز جس پہ ہر بندے کی فوکس ہوتی ہے وہ ہمیں افطار کی صورت میں نظر آتی ہے، وہ پاکستان میں ہو چاہے بیرون ملک میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو۔ پاکستان میں بالخصوص جو خانگاہی سلسلہ ہے یا دربار کے لوگ ہیں جو، تو وہ وہاں افطار کا ایک خاص اہتمام کرتے ہیں۔ آپ کا بھی ایک سلسلہ ہے ماشاءاللہ، ایک آستانے سے آپ کا تعلق ہے اور ایک پوری دنیا میں آپ کا ایک سلسلہ ہے اور پوری دنیا تک آپ کا یہ پیغام اور میسج اور لوگوں کی محبتیں آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو اس حوالے سے آپ کا کیا انتظام ہوتا ہے جب رمضان شریف تشریف لاتا ہے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں آپ کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں۔ یقیناً جو صاحب ایمان ہیں ان کے لیے رمضان شریف کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے اور نعمتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے جو صاحب ایمان ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر لے، روزے رکھ کے اور اس کے ساتھ ساتھ غربا و مساکین کی مدد کر کے، افطار اور سحر کا خصوصی اہتمام کر کے، لوگوں کو راشن پہنچا کے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سبق، یہ درس ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان مبارک، سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا، آپ کے گھر کوئی بھی ساحل آتا تھا تو آپ خالی ہاتھ نہ بھیجتے تھے۔ اسی طرح سے سیدنا امام حسن مجتبیٰ، آپ علیہ السلام کا دسترخوان مدینہ شریف میں ایک سب سے بڑے دسترخوانوں میں سے ایک تھا کہ کوئی بھی مسافر آتا، ضرورت مند آتا، وہاں کے مقامی لوگ ہوتے، وہ آپ کے دسترخوان پہ آتے اور وہاں سے جو ہے لنگر شریف تناول کرتے۔ تو یہ ہمیں روایات دین اسلام اور اہل بیت کے گھرانے سے مل رہی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سحر اور افطار میں برکت ہی برکت ہے۔ جو لوگ یہ اہتمام کرتے ہیں اللہ پاک ان کے رزق میں 70 گنا سے لے کے 700 گنا زیادہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ قبلہ پیر صاحب، جس طرح کے پیر صاحب نے بڑی خاص بات کی اور ہم دیکھتے ہیں یہاں افطار کے حوالے سے لوگ سڑکوں کے کنارے بھی افطاری لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بلا کے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم درباروں پہ تو ہم اکثریت کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ تو آپ کے پاس جو لوگ تشریف لا کے آتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں اور ان کا تعلق کس طرح ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کے ساتھ آنا جانا یہ عقیدت مند ہی ہوتے ہیں یا یہاں کے ہی لوگ ہیں یا مسافر لوگ ہیں؟ اس حوالے سے
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو میں آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بڑا اچھا ایک آپ نے موضوع کا آج انتخاب کیا. جیسا آپ فرما رہے تھے انٹرو میں کہ یہ ایک رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نہ صرف پاکستان، نہ صرف مسلم ممالک بلکہ پوری دنیا میں ایک افطار کا ایک اہتمام ہوتا ہے، سحری کا اہتمام ہوتا ہے. لوگ مل بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سحر و افطار کرتے ہیں. اور یہ ایک جو ایک جذبہ ہے، یہ ایک محبت و مودت کا اور ایک تراحم کا اور ایک ایثار اور قربانی کا ایک جذبہ جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ ایک بہت ہی خوبصورت ایک منظر ہے اور ایک فلسفہ ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے کہ خیرکم من اطعم الطعام، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کو کھانا کھلائے. تو اس جذبے کو لے کے اور اس جو آپ کا یہ حکم ہے، اس کے پیچھے یہ تمام جو لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اسی طرح خانقاہوں میں اور دیگر مساجد میں جو اہتمام ہوتا ہے، وہ اسی جذبے کے پیچھے ہوتا ہے، جو ایثار کا جذبہ ہوتا ہے. اور اس میں دیکھنے کو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ اس مہینے میں پورے ملک میں ہر بندہ کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ جو خود کھا رہا ہے دوسرے کو بھی ویسے ہی کھانا کھلائے. جیسا وہ خود کھا رہا ہے، خود سحر و افطار میں جو اس کے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، پیش کر رہا ہے، ویسا ہی کھانا، ویسا ہی افطار وہ غریب اور مساکین اور جو ضرورت مند ہیں وہ ان کو بڑھ چڑھ کر پیش کرے. تو یہ بڑا جذبہ ہے. اور ہمارے بھی یہاں پر جو زیادہ تر ہیں وہ غریب اور مساکین ہی آتے ہیں. ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو خود افطاری کا اہتمام نہیں کر سکتے، جس میں کہ مزدور بھی ہیں، کام کرنے والے ہیں، مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. جب شام میں ان کی چھٹی ہوتی ہے تو پھر وہ ادھر اکٹھے ہوتے ہیں، مل کے ہم افطاری کرتے ہیں. بلا پیر صاحب، ایک تو بات یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح رمضان المبارک کی برکت والی ساعتوں میں افطاری کروانا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، آپ نے پہلے عرض کیا، اور ساتھ ہی حضور علیہ السلام نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی فرمائی. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے کسی کو ایک کھجور بھی روزہ افطار کرنے کے لیے پیش کر دی یا پانی کا گھونٹ پیش کر دیا تو اس کو اتنا ہی ثواب میسر آئے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ہے. تو مزید میں چاہتا ہوں کہ سننے والوں کے لیے آپ اس حوالے سے عرض کریں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں افطار کا کتنا مقام ہے، کہ افطار کتنی ضروری ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی افطار کروایا جائے روزہ. بے شک آپ نے ٹھیک فرمایا. اور قرآن کریم کی روشنی میں، حدیث شریف کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کو کھانا کھلاتا ہے اس کے لیے رب کریم نے بہت بھلائی رکھی ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو کسی دوسرے کو کھانا کھلائے. اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کو کھانا کھلاتا ہے تو رب کریم اسے دوزخ کی آگ سے 7 خندقوں تک دور رکھتا ہے، اور 2 خندقوں کے درمیان 500 سال کا جو ہے وہ فرق ہوتا ہے. اسی طرح حدیث شریف سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کسی کو کھانا کھلاتا ہے اس میں اس کے لیے بھلائی بھی رکھی ہے، برکت بھی اس کے رزق میں رکھی ہے، اس کو بہترین شخص بھی کہا گیا، اور اس کے لیے دوزخ سے بھی نجات ہے. اور کھانا کھلانے والے کے جو ہے وہ گناہوں میں بھی کمی کر دی جاتی ہے، یعنی اسے ایسی برکتیں ملتی ہیں. اور جو شخص جیسے کہ سحر اور افطار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں برکت ہے، اور ہمارے میں اور پہلے جو ہم سے پہلے روزے رکھتے تھے اہل کتاب، ان میں جو فرق ہے وہ سحر کا فرق ہے. سحر ہمارے مسلمانوں کے لیے سحری میں بھلائی رکھی گئی ہے، برکت رکھی گئی ہے. اسی طرح افطار میں برکت رکھی گئی ہے. افطار کے وقت یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اس بندے کی دعا کو جو ہے وہ رد نہیں کرتا، یعنی اس کی دعا کو سنتا ہے، اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے جو افطار کے وقت بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے.
سبحان اللہ قبلہ. ناظرین کتنی خوبصورت انداز سے قبلہ پیر صاحب آپ کی اور میری رہنمائی فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ افطار کے وقت جو اللہ تعالیٰ بندے کی دعاؤں کو مقبول فرماتا ہے. میں نے خود حدیث مبارکہ پڑھی, صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک اس وقت اسے خوشی میسر آتی ہے جب اس کے سامنے سارا دن بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد شام کے وقت مشروبات اور کھانے موجود ہوتے ہیں. فرمایا ایک وہ خوشی وہ محسوس کرتا ہے, اور دوسری خوشی بروز معاشر اللہ تعالیٰ اسے اپنے دیدار سے عطا کروائے گا. تو میں قبلہ پیر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ افطاری جس طرح اس کی بڑی فضیلت آئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی ترغیب لائی, صحابہ کرام علی مردوان نے ترغیب لائی, اور ہم سلف و صالحین کا طریقہ کار دیکھتے ہیں تو ان کا بھی یہ ہمیں زندگی سے یہ ملتا ہے کہ آپ نے بھی ترغیب دلائی اور خود کر کے بھی دکھایا. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب لوگوں کے سامنے ذرا بیان فرمائیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن لوگوں کو افطاری کروائی جائے, یا جو اس چیز کے مستحق لوگ ہیں جنہیں افطاری کروائی جائے, یا بلا کر کروائی جائے, یا ان کے گھر میں افطاری کا سامان بھیجوا کر وہ افطاری کے لیے انہیں سامان بھیجوا کر جو حق ادا کیا جائے, وہ کون لوگ ہونے چاہیے؟ جی دیکھیں, بالکل اس میں افطاری میں آپ کا یقیناً جو آپ کے غربا مستحقین ہیں ان کو افطاری کرانا بہت ہی افضل ہے اور بڑا ثواب کا کام ہے. خیرکم من ینفع الناس, بہتر ہوئے جو جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. تو یقیناً ایسے لوگ جو روزہ رکھنے کا جذبہ رکھتے ہیں, روزے کا شوق ہے اور جذبہ ہے, لیکن وہ مفلسی کی وجہ سے, ناداری کی وجہ سے وہ سحر و افطار کا اہتمام اس طرح نہیں کر سکتے, یا پھر ان کے گھروں میں اس طرح راشن نہیں ہوتا, اور مسائل ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, دوا نہیں ہوتی, یا اور اس طرح کے 100 مسائل ہوتے ہیں. تو اگر آپ ان کے وہ مسائل دور کر سکیں, ان کی حاجت روائی کر سکیں, ان کو آپ راشن دے سکیں, ان کو سحر و افطار کا اہتمام ان کے لیے کر سکیں, تو وہ جب روزہ رکھیں گے تو یقیناً اس کا ثواب آپ کو بھی ہوگا. ایک چیز بڑی خاص میرے ذہن میں اور بھی آ رہی ہے, میں چاہوں گا پیر صاحب یہ آپ ذرا اس میں رہنمائی فرما دیں کہ اکثر ہم نے دیکھا کہ جو لوگ افطاری تو کروانا چاہتے ہیں, لیکن ایک فلسفہ ان کے ذہن میں بیٹھا کہ افطاری تب ہی کروائیں گے جب ہمارے پاس اتنا مال و دولت موجود ہوگا کہ جس سے جناب ہم فروٹ بھی لے سکیں گے, جس سے طرح طرح کے اناج اور طرح طرح کی چیزیں ہم لے کر دسترخوان سے جائیں, تو تب ہی افطاری ہوتی ہے. اس حوالے سے آپ بتائیں کہ لوگوں کو کتنا بندے کے پاس مال ہو تو تب بندہ افطاری کروا سکتا ہے, یا کتنے مال کی اس کو حاجت ہے؟ دیکھیں, یہ اسلام جو ہے وہ دین حق ہے, اور آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ فلسفہ سکھاتا ہے کہ آپ نے اس دنیا میں رہتے ہوئے کیسے بھلائی کرنی ہے, لوگوں کی مدد کرنی ہے. اور مدد کا جذبہ جو ہے اس کے لیے آپ کو مال و دولت کی ضرورت نہیں, بلکہ آپ کو ایمان کی دولت کی ضرورت ہے. اور اسلام وہ پیارا دین ہے کہ جس نے ہمیں یہاں تک ہمیں بتا دیا کہ آپ ایک کھجور, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کھجور سے بھی کسی کو افطار کرا دو گے تو تمہیں اس کا اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ روزے دار کو ثواب دیا جائے گا روزہ رکھنے پہ, اور اس روزے دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہ آئے گی. تو ہمارے لیے نیکیاں جو ہیں وہ جگہ جگہ ہمیں نیکیوں کی دعوت دی جاتی ہے. ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑا اہتمام کریں, آپ بہت بڑے دسترخوان لگائیں, آپ اپنی توفیق کے مطابق آپ اپنا محبت کا جذبہ جو ہے وہ اسلام کے لیے شو کریں, تو رب کریم خود آپ کے رزق میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا اور رحمتیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. ناظرین, بڑی خوبصورت بات قبلہ پیر صاحب نے اس میں رہنمائی کی کہ ہم نے دیکھا کہ اکثر اوقات لوگ اس بنیاد پر افطاری نہیں کرواتے. لوگوں کو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں, یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے, ہمارے پاس چیزیں تھوڑی ہیں, تو آپ اگر ایک پانی کا گھونٹ بھی کسی کو پیش کرتے ہیں پھر بھی آپ کو اتنا ہی ثواب دیا جائے گا جتنا 10 چیزیں پیش کر کے جو شخص افطاری کرواتا ہے اس کو جتنا ثواب دیا جائے گا. تو ہمارے ساتھ جو ننھے نعت خوان موجود ہیں, محمد خبیب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بسم اللہ. دنیا سے دل لگا کر دنیا سے کیا ملے گا, یاد خدا کیے جا
لگا کر دولت ہو یا حکومت طاقت ہو یا جوانی ہر چیز مٹنے والی ہر چیز آنی جانی ہر چیز مٹنے والی ہر چیز آنی جانی یہ سب غرور ایک دن مٹی میں جا ملے گا دنیا سے دل لگا کر دنیا سے کیا ملے گا یاد خدا کیے جا سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدی عقیدت پیش کر رہے تھے۔ میں قبلہ پیر صاحب کی جانب پھر ایک دفعہ بڑھوں گا اور کہنا چاہوں گا پیر صاحب، اس دور کے اندر آپ دیکھتے ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں افطاریوں کا اہتمام تو ہر جگہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ میں کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ یہ پیغام ضرور لوگوں تک پہنچائیں، اور آپ کی بات ظاہری بات ہے ہزاروں لوگ سنتے ہیں اور ہزاروں اس پر عمل کرتے ہیں، آپ کے ہزاروں چاہنے والے لوگ ہیں۔ جب آپ کے مبارک لبوں سے یہ الفاظ نکلیں گے، شاید وہ لوگ کہ جو دینا چاہتے ہیں وہ مستحق لوگوں تک پہنچائیں گے۔ افطاری کا جہاں ہمارا سلسلہ ہے، آج کا جو پروگرام تھا وہ افطاری ہی کے حوالے سے تھا، تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ افطاری جو ہے ہم جہاں دیتے ہیں لوگوں کو، وہاں اس دور کے لحاظ سے کون ایسے لوگ ہیں جو زیادہ حقدار ہیں اس دور سے؟ بے شک آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ میرے نزدیک اور یقیناً تمام مسلمانوں کے نزدیک جن کے جو ہے دل میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، تو ابھی سب سے زیادہ مستحق جو ہیں وہ ہمارے فلسطین کے بھائی ہیں، کہ جو اس دور میں اتنی مشکل میں اور اتنی اذیت میں اور مصیبت میں جو ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے مل کے ان کی مدد کریں، ان کے لیے ایسا ہم پلیٹ فارم مہیا کریں کہ انہیں کھانے کا اور میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں وہ ممالک کہ جہاں قحط سالی ہے، جہاں مسلمانوں کے لیے حالات بہت مشکل ہیں، جس میں کشمیر بھی شامل ہوتا ہے، پاکستان بھی ہوتا ہے، افریقن کنٹریز بھی ہوتی ہیں، جہاں مسلمانوں کی تنگ دستی ہے، غربت ہے، تو جو صاحب حیثیت ہیں، جو یورپین کنٹریز میں رہ رہے ہیں، امریکہ میں اور مختلف دنیا کے کونے میں رہ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے مال، اپنے صدقات، اپنے زکوٰۃ جو ہیں ان مستحق علاقوں میں پہنچائیں، تاکہ یہ لوگ سحر اور افطار کا صحیح اہتمام کر کے اور آپ لوگوں کے لیے دعا کریں اور رب آپ سے راضی ہو جائے۔ باقی ایک بات کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ دربار عالیہ موڑا شریف کے پلیٹ فارم سے ہم پورا سال جو ہے دسترخوان لگاتے ہیں، جس میں باہر مین روڈ کے اوپر بھی جو ہے ہمارا دسترخوان لگتا ہے، اس کے علاوہ راول پنڈی کے اور مختلف شہروں میں اور دیہاتوں میں جو ہے وہ ہاسپٹلز میں بھی ہمارا دسترخوان لگتا ہے۔ تو یہ ایک تحریک ہم نے چلائی ہوئی ہے کہ ہر ایک کو جو ہے نا، وہ جو بھوکا ہے، جو ضرورت مند ہے، جو محتاج ہے، جو مسافر ہے، جو دربار پہ نہیں بھی آ سکتا، اس کو مسافر خانے میں جیسے پیر ودھائی میں ہمارا لنگر ہوتا ہے، تو یہ ایک موڑا شریف کی طرف سے ہم بھی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں، جو ساتھی ہمارے ساتھ ہیں۔ الحمدللہ خدائی لنگر کا نام ہم نے اس رکھا ہوا ہے، اور یہاں سے کھانا پک کے راول پنڈی کے مختلف جگہوں پہ جاتا ہے۔ تقریباً روزانہ 700 سے 800 لوگ جو ہیں اس دسترخوان سے جو ہیں وہ مستفید ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ آخر میں قبلہ پیر صاحب ایک آپ پیغام بھی ساتھ ارشاد فرمائیے گا، اور ساتھ
اگر اس دور میں لوگ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، جیسے افطاری کے حوالے سے ہم نے بات کی، فلسطینی کے لوگوں تک ہم اپنی مدد پہنچانا چاہتے ہیں، تو کس اعتبار سے ان لوگوں تک ہم اپنی مدد پہنچائیں؟ جی دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تر المؤمنین فی تراحمہم و توادہم و تعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا عضوا تداعی لہ سائر جسدہ بالسہر والحمى، کہ مومن جو ہے، مسلمان ہے، ایک جسد کی اور جسم کی مانند ہے. اگر ایک عضو بھی درد میں ہوگا، تکلیف میں ہوگا، تو پورا جسم جو ہے بخار کی اور تکلیف کی کیفیت میں ہوگا. تو ہمیں آج بالکل اپنے فلسطینی جو بھائی ہیں ہمارے، جو مظلوم ہیں، ان کا سوچنا ہے، ان کے بارے میں ہمیں جد و جہد کرنی ہے، چاہے ہم جیسے بھی کریں، مالی صورت میں کریں یا ان کے حق میں آواز بلند کریں، کیونکہ یہی اللہ تبارک و تعالی اور یہی نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. اور آج لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج امت جو ہے وہ تقسیم ہو گئی ہے، لسانی بنیادوں پر، جغرافیائی بنیادوں پر، جبکہ امت جو تھی وہ ایک وحدت کا جو پیغام تھا وہ ہم نے آج بھلا دیا ہے. جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بھی فرمایا کہ از حجاز و چین و ایرانی ماں شبنم یک صبح خندانی ماں، کہ چاہے آپ ایران سے ہیں، پاکستان سے ہیں، چین سے ہیں، مسلمان جو ایک شبنم کی مانند. تو آج ہمیں ایک امت بننا ہے اور تمام ان لسانیت سے اور ان تعصب سے ہمیں بالا تر ہو کے ہمیں ایک امت جب تک ہم نہیں بنیں گے مسلمان، تب تک وہ جو عظمت رفتہ ہماری تھی ہم اس کو بحال نہیں کر سکتے. بے شک بے شک. قبلہ پیر صاحب نے بہت خوبصورت پیغام دیا. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام پذیری کی جانب ہے، اور میں ایک دفعہ پھر پیر صاحبان کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اللہ کریم آپ کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے، اور یوں ہی آپ کا یہ آستانہ چمکتا دھمکتا رہے، اور یہاں سے خیر اور برکتیں اور رحمتیں لوگ سمیٹتے رہیں. ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ عز و جل نئے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.